بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون صدق الله العظيم. اس جلسے کے روح روان اور اس جامعہ کے مؤسس و بانی اور اس کالج کو قائم کرنے والے اور مریضوں کی شفا کے لیے اپنی سرگرمیوں کے ذریعے حسن انتظام کے ساتھ اس علاقے کے مریضوں کے لیے اسپتال بنانے والے حضرت مولانا احمد سراج صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسٹیج پر تشریف فرما عمائدین علاقہ، سربراہ مدارس، علماء کرام، دانشوران عظام، سامعین بزم، خواتین اسلام اور نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بڑی صلاحیت اور بڑی قوت و عظیمت عطا فرمائی ہے اور اس کو ایسا احترام اور اکرام کے منصب پہ فائز کیا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اس کے مقابل نہیں آ سکتی ہے. اس لیے اس مالک نے یہ بھی چاہا کہ جس کو اتنا اکرام اور احترام سے نوازا گیا، اس ارشاد ربانی کی روشنی میں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو اکرام کیا، ان کا اعزاز کیا ہے، کرامت سے نوازا ہے اور ہم نے اس کو سوار کیا ہے، اس کو سواری دی ہے، خشکی میں بھی اور پانی میں بھی، اور پاکیزہ رزق اس کو عطا کیا ہے اور اپنی مخلوق میں بہت سی مخلوقات پر ہم نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ کی طرف سے بنی آدم کے لیے یہ کرامت، یہ اعزاز اور یہ اکرام کا معاملہ ہے. اس لیے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے بندے انصاف کے تقاضے کو پورا کریں. انصاف یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو ہم ادا کریں. ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری حیثیت، حقیقت اور ہمارا مرتبہ اور مقام بڑھتا رہتا ہے اور اللہ کی نظر میں قابل قبول ہی نہیں، اجر و ثواب کا حامل بھی بن جاتا ہے. لیکن اگر ہم نے انصاف سے کام نہیں لیا تو ظاہر ہے کہ ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. یعنی اپنی ذمہ داریوں کو جو بالواسطہ ہوں یا بلا واسطہ ہوں، دونوں قسم کی ذمہ داریوں کو ہمیں سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں بالواسطہ بھی صحیح، اگر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا موقع نہ ملے تو ایسی صورت میں ذمہ دار شخصیت کی، ذمہ دار فرد کی، ذمہ دار جنس کی حقیقت اور ماہیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا مرتبہ گھٹ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کے مشاہدے میں آپ کے ہے کہ گائیں آپ کے پاس تھیں اور ہیں، نظر آتی ہیں. پہلے گھروں میں رہتی تھی، ہمارے دروازوں پر بندھی رہتی تھی، لیکن اب سڑکوں اور چوراہوں پر، کھیتوں میں اور بنوں اور باغوں میں نظر آتی ہیں. آج اس کی حیثیت گھٹ گئی. آج اس کو اپنے دروازے پر باندھتے ہوئے لوگ بہت سی ذمہ داریوں کا احساس کر کے اس کی ہمت نہیں کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گائے کے اندر گائے کو کیوں پالتے تھے؟ آپ سے اگر میں سوال کروں کہ گائے کو کیوں پالا جاتا تھا تو اکثر و بیشتر لوگ یہ کہیں گے کہ گائے کو پالنے کا مقصد دودھ حاصل کرنا تھا. تو آج بھی وہ دودھ دیتی ہے، آج بھی دودھ دیتی ہے، بچے اس کے ہاں ہوتے ہیں، اس میں کوئی کمی اس کے ہاں نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آج گائے آوارہ کیوں ہو گئی؟ آج دریوزہ گر کیوں ہو گئی؟
دروں پہ، گھروں پہ، دکانوں پہ، چوراہوں پہ، کھیتوں میں، بنوں اور جنگلوں میں ماری ماری پھر رہی ہے، وہ گائے جس کو اس ملک نے ماں کا درجہ دیا ہے، یہاں کی بڑی اکثریت میں رہنے والی جو کمیونٹی ہے اس کو اپنے لیے مقدس تصور کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کے گوبر کو اپنے جسم پہ لگا لیتی ہے، اس کے پیشاب کو پیتی ہے اور مقدس سمجھ کر کے اپنی چیزوں کے اندر اس کو شامل بھی کر لیتی ہے۔ آج اس کی یہ صورت کیوں ہو رہی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سیدھا سیدھا جواب ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اور اس کے تناظر میں ذمہ داریوں کی بنیاد پر اہمیت اور ماہیت اور انسانی حیثیت، قدر و قیمت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آج گائے اس لیے بے قیمت ہو گئی کہ آج بیل ہمیں مقصود نہیں ہے۔ ہم بیل چاہتے تھے گائے سے، اس لیے کہ ہماری بیل گاڑیاں بیلوں سے چلا کرتی تھی، ہمارے کھیتوں میں ہل جو چلتا تھا وہ بیلوں کے ذریعے چلتا تھا، ہماری بارات جاتی تھی، لڑیوں کی قطار لگ جاتی تھی اور اس کے ذریعے ہم بارات میں شریک ہوتے تھے۔ ہمارا جو ہے مال ایک بازار سے دوسرے بازار تک، ہمارا گنا ایک بازار سے دوسرے بازار تک، ہمارا گیہوں ایک دوسرے بازار تک اگر جانا ہوتا تھا تو ہمارے پاس سوائے بیل گاڑیوں کے کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ لہذا گائے کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے کہ گائے ہی بیل کو جنتی تھی۔ لیکن جب ٹرک آ گئے اور ہمارا سامان ٹرک کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے لگا، ایسے ہی جب کاریں آ گئیں اور بہت سی مشینیں آ گئیں، یہاں تک کہ جوتنے کے لیے، کھیتوں کو جوتنے کے لیے ٹریکٹر آ گئے، آپ پاشی کے لیے بھی ٹریکٹر کو استعمال کرنے لگے۔ تو جو آپ پاشی کے لیے بیل استعمال کیے جاتے تھے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو جہاں جہاں بیل کی اہمیت اور مہتو کی بنیاد پر ماں کو مقدس ہونے کا مقام ملا تھا، جب بیٹوں کی حیثیت ختم ہو گئی تو ماں کی حیثیت بھی اس مقام پر اس نے پہنچا دیا کہ آج وہ آوارہ ہو گئی، آج وہ آوارہ ہو گئی۔ اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ والعشار عطلت، جب گابھن اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، کوئی ان کو پوچھے گا نہیں، کوئی پالے گا نہیں، یعنی اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، تو سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ لہذا آج ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں گابھن گائیں کوئی ان کو نہیں پوچھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے درندے، پرندے، چرندے، یعنی وحوش جو انسی نہیں ہیں، جس کو انسان پالتا نہیں ہے، وہ اپنی زندگی خود طے کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو، کارواں کو بڑھانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، سرگرمیاں ان کی جاری رہتی ہیں صبح سے شام تک۔ یغدو خماسا و تروح بطانا، خالی پیٹ اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اپنے ڈھبوں سے نکلتے ہیں، اپنے غاروں سے نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ شام کو واپس آتے ہیں۔ کون کھلاتا ہے؟ وہ مالک کھلاتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا والوحوش حشرت، اور وحوش جو جنگلی جانور ہیں جن کو ہم پالتے نہیں ہیں وہ سب کے سب جمع کیے جائیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ نیشنل پارک کے نام پر ایسے جانوروں کو، پرندوں کو، درندوں کو سب کو جمع کیا جا رہا ہے، اور ہم اس کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ دے کر کے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل پارک ہے، ایک بڑا گویا کہ جیل خانہ ہے جس میں ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ طرح طرح کے شیر، طرح طرح کے ہاتھی، طرح طرح کے بھالو، طرح طرح کے جانور اس کے اندر موجود ہیں۔ آج جانوروں پر محنت کی گئی اور گھر میں جو تھی وہ بیکار ہو گئی، جو گھر میں تھی وہ بیکار ہو گئی، اور جو باہر تھے ان کے کھلانے کا نظم ہے۔ شیر کے لیے روزانہ جو ہے ٹنوں گوشت جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، ہاتھی کے لیے گھاس اور دوسری چیزیں فراہم کی جاتی ہیں، لیکن گائے جو گھر میں تھی تو قدریں بدل گئی لوگوں۔
قدریں اتنی بدل گئی کہ ہم سب گھر میں کھاتے تھے اور باہر جا کے فراغت کرتے تھے. آج صورتحال یہ ہے کہ باہر کھاتے ہیں اور گھر میں آ کے فراغت کرتے ہیں, گھر میں آ کر کے پیشاب پاخانہ کرتے ہیں, کھاتے باہر جا کر کے ہیں. تو قدریں بدل گئی ہیں, لیکن یاد رکھیے اسلام کی قدریں نہ کبھی بدلی ہیں نہ بدل سکتی. اسلام ایسا مذہب ہے جو ساری مذہب کی روح ہے, سارے مذہبوں کی روح ہے. اسلام جس کتاب پر قائم ہے وہ قرآن پاک ہے, اور قرآن پاک روح کائنات. قرآن پاک روح کائنات, ایک کتاب صرف نہیں, روح کائنات. اور روح بدلتی نہیں ہے, جسم بدلتا ہے. روح بدلتی نہیں ہے, جسم بدلتا ہے. آپ جب پیدا ہوئے روح کے ساتھ دنیا میں آئے, اس روح کا سائز اللہ نے نہیں دکھایا. اس روح کے تعلق سے اس کا سائز, اس کا کلر, اس کا ٹون, اس کا لہجہ, اس کا اسلوب, اس کی شکل و شباہت اللہ نے نہیں بتائی. اس لیے کہ اس کو بدلنا نہیں تھا. جس طرح اللہ نے اس کو دیا وَيُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ. وہ فرشتوں کو اتارتا ہے روح کے ساتھ. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ, اپنے حکم سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے فلاں کی روح فلاں کے رحم کے اندر ڈال دیا جائے, وہی ڈالتا ہے. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق. وہ بلند مرتبے کا حامل ہے, وہ بلند درجات پر فائز ہے. رفیع الدرجات ذو العرش, عرش والا ہے. وہ روح کو ڈالتا ہے. یلقی الروح من امره, اپنے حکم سے روح کو وہ ڈالتا ہے. یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده, اپنے جس بندے کو چاہتا ہے دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے. صحت و شفا سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے تو روح کو جلوگر کر دیتا ہے, اور سرگرمیاں اس کی جاری و ساری ہو جاتی ہے. کیوں یہ کرتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کھانا نہیں ہے. مقصد یہ نہیں کہ ابھی بریانی باقی تھی اس لیے تھوڑا موقع اور مل گیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس لیے ہے تاکہ وہ ڈرائیں اپنے لوگوں کو, بتائیں اپنے لوگوں کو اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ان انذروا انہ لا الہ الا انا, میں ہی ہوں, میرے سوا کوئی نہیں, میرے سوا کوئی نہیں. ان انذر الناس یوم یاتیہم العذاب, لوگوں کو ڈراؤ بتاؤ کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن اللہ کے حضور میں سب کی پیشی ہوگی. اور اس وقت صورتحال کیا ہوگی؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کاش وہ منظر آپ دیکھتے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کاش وہ منظر آپ دیکھے جب مجرمین سر جھکائے ہوئے رب کے حضور میں, رب کے حضور میں کھڑے ہوں گے. کیا کہہ رہے ہوں گے؟ فرجعنا سمعنا وابصرنا, ہم نے سن لیا حقیقت کیا ہے, دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے حق کیا ہے, اب کوئی ہم کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. ربنا ابصرنا وسمعنا, رب کریم سے بڑی لجاجت سے کہہ رہے ہوں گے. کیا کہہ رہے ہوں گے؟ فرجعنا, ہم کو لوٹا دیجئے دنیا میں, نعمل صالحا, ہم نیک کام کریں گے, ہم نیک کام کریں گے. نعمل صالحا انا موقنون, صرف ایمان نہیں یقین کے درجے تک ہم کو یہ چیز مل گئی, ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ, جب ان کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا, فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, تو بڑی حسرت کے ساتھ وہ کہیں گے کاش, افسوس, ہائے افسوس, ہمیں واپس کر دیا جاتا, ہم آ کر کے اچھے اعمال کے ساتھ واپس آتے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. بلکہ یہ تو شریر وہ ہیں, مجرم وہ ہیں کہ اگر ان کو لوٹایا بھی جائے تو وہی کریں گے جو کر کے آئے. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا, اللہ کے حضور میں جب ان کو پیش کیا جائے گا
اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہو یہ حق ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے کہ نہیں، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ حق ہے کہ نہیں ہے، یہ پل صراط ہے، یہ حق ہے کہ نہیں ہے، اور آج میں ہوں میرا ہی حکم چل رہا ہے، یہ حق ہے کہ نہیں ہے۔ اس وقت یہ سارے مجرمین، نماردہ، فراعنہ، یہ جتنے ہیں اور آج کے فرائض و نماردہ جتنے سب سر جھکا کر کے کیا کہیں گے؟ بے شک آپ ہی حق ہیں۔ ہمیں موقع مل جاتا تو وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، کیوں نہیں رب کریم بالکل حق، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور منظر کو قرآن پاک کے اندر بیان فرما رہے ہیں، وہ بھی عجیب و غریب منظر ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ کاش وہ منظر آپ دیکھتے، جناب محمد الرسول اللہ سے کہا جا رہا ہے جب ابو جہل تنتناتے ہوئے، امیہ ابن سلف دندناتے ہوئے، اور ابو سفیان نہناتے ہوئے، اور ساری قوم قریش آپ کے پیچھے چل رہی ہے تاکہ آپ کو ختم کیا جائے، اور وہ بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے ہیں، پالیسی بنا رہے ہیں۔ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب آپ کے تعلق سے یہ سازشیں کر رہے تھے، بیٹھ کر کے کیا کیا جائے، سارا عالم موجود تھا، یہاں تک کہ ابلیس بھی انسانی شکل میں شاید روئے زمین پر پہلی دفعہ آ رہا۔ جب مشورے میں وہ آیا، امامہ اور عبا و قبا کے ساتھ آیا، پوچھا گیا کون؟ کہا نجد شیخ نجدی میں ہوں۔ بیٹھایا گیا بڑے اہتمام سے، سارے مشورے ہوتے رہے، کسی نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ جلا وطن کر دو گے تو جہاں جائیں گے وہاں ان کا جرگہ تیار ہو جائے گا، ان کی جماعت بن جائے گی، اور پھر پوری قوت و طاقت کے ساتھ تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، گویا ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈال تو دو گے، لیکن بنو ہاشم اگر آج کچھ کمزور ہیں تو کل طاقتور بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ پھر چھڑا لیں گے، پھر تمہارے لیے خیر نہیں۔ یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ تیسرا مشورہ یہ تھا کہ حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر ابلیس نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج کے ابالسہ کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، کیا کیا مشورہ دیتے ہیں، وہ بھی آپ سامنے رکھیے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جب یہ ہوا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا، آپ کے صحابہ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی نمازوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی اذانوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے کر و فر کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی پہلے ہو چکا ہے۔ لہذا قوموں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا ہے جناب محمد الرسول اللہ اور اصحاب محمد علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے میں جس سے اسلام کا کارواں رک جائے اور اسلام ٹھنڈا ہو جائے، اسلام کا بستہ بند کر دیا جائے اور اسلام کی چیخیں نکل پڑیں اور آگے ہمت نہ کر سکے۔ لیکن نہیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ چلتا رہا، کارواں بڑھتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، عرب و عجم میں پھیل گیا، اور آج دنیا کے اندر سب سے بڑی طاقت کے اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اسلامی ہے، جو اپنی اصالت کے ساتھ، اپنی خصوصیات کے ساتھ، اپنے امتیازات کے ساتھ، اپنے شرح و بست کے ساتھ آج بھی پورے طور پر سایہ فدن ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تیسرا فیصلہ ان کا یہ ہو رہا تھا کہ قتل کر دیا جائے۔ وہ ابلیس نے کہا کیا قتل کرو گے تو وہ بھی تمہیں قتل کریں گے، بنو ہاشم تمہارے خلاف لڑیں گے۔ ایک میری رائے، سوچئے ابلیسی رائے کیا ہوتی؟ ابلیسی رائے یہ تھی کہ ایک میری رائے یہ ہے کہ پورے قریش کو کھڑا کر دیا جائے،
قریش کو کھڑا کر دیا جائے، یعنی عوام کو لے آیا جائے، اور جب عوام کو نفرت کا انجیکشن دے کر کے ان کے دماغ کو ٹھس کر دیا جائے تو پھر کون سی طاقت ان سے مقابلہ کر سکتی ہے؟ آج بھی وہی ابلیسی پالیسی جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ اسلام کی تاریخ میں پہلا موب لنچنگ کس کے ساتھ کیا گیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، اور یہ ابلیس نے یہ پالیسی دکھائی تھی، بتائی تھی کہ دیکھو قریش کے نوجوان، ہر پارٹی، ہر برادری کے نوجوان سیف برہ لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ کے گھر کا محاصرہ کر لیں، ان کو نکلنے نہ دیں، اور جس وقت وہ نکلے باہر کی طرف آنے کے لیے تو سب کے سب مل کر کے بیک وقت اپنی تلواریں اٹھائیں اور ان پر حملہ کر دیں اور ان کو ختم کر دیں۔ بنو ہاشم کس سے مطالبہ کریں گے؟ کس کو کہیں گے کہ فلاں قاتل، فلاں قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے؟ یہ موب لنچنگ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہجومی تشدد کا مظہر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ابلیس نے پالیسی سامنے لا کر کے دیا تھا، اور آج بھی عوام کو متنفر کرنے کے جتنے طریقے ہیں اس کو آزمایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، تاکہ عوام کے اندر ایسا انجیکٹ کیا جائے کہ نفرت کی بنیاد پر ان کا دماغ کام نہ کرے، اور ضلالت الظلم کی اس راہ پر، اس قریب میں جا کر کے دربور ہو جائے جہاں سب کو جو ہے سب کو ختم کرنے کے لیے وہ آسانی کے ساتھ کام آ سکتے ہیں۔ آج یہ پالیسی چل رہی ہے، یہ کوئی نئی پالیسی نہیں۔ انگریز آئے یہاں پر، انگریزوں نے پالیسی ایک بنائی، لارڈ میکالے، جس نے فورٹ ولیم کالج کلکتے کے اندر اس نے قائم کیا۔ جب وہ یہاں سے واپس گیا تو دارالعوام کے اندر جو اس نے تقریر کی، آپ نے سنا ہوگا اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں نے ہندوستان کے اندر ایک ایسا کام کیا ہے، ایک ایسا کام کیا ہے جس کے ذریعے ہندوستانی رنگ کے اعتبار سے، روپ کے اعتبار سے وہ ہندوستانی ہوں گے، لیکن ذہن کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، تخیل کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، وجدان کے اعتبار سے، چوائس اور انتخاب کے اعتبار سے وہ انگریز ہیں۔ اور اس کی بڑی واہواہی ہوئی تھی۔ اس کو فروغ دینے کے لیے لارڈ میکالے نے جو جا کر دارالعوام میں اس نے تقریر کی تھی، اس کو فروغ دینے کے لیے وہاں کے 42 مشنریاں یہاں ہندوستان میں آ گئیں۔ سن 1873 تک، سن 1813 کا واقعہ ہے، 73 تک پہنچتے پہنچتے 42 مشنری آ گئیں، اور ان کے کارندے آ گئے، بڑے بڑے پادری آ گئے، اور پادریوں نے آ کر کے ہندوستان کو گویا عیسائیت کے رنگ میں رنگنے کی پوری کوشش کی۔ لیکن یہ مدارس، یہی مدارس ہیں لوگوں جس کی بنا آج پڑ رہی ہے، جس کا ایک چرچا آپ کے سامنے ہو رہا ہے، جس کا نظریہ آپ کے سامنے نہیں بلکہ عملی طور پر اس کا اقدام جو کیا گیا اس کا آپ کے سامنے مشاہدے کے طور پر آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ مدرسہ یہ ایک عمارت نہیں ہے، یہ مدرسہ ذہن و فکر کو اجاگر کرنے، اس کی صلاحیت کو بڑھانے اور اس حقیقت تک پہنچانے کے لیے یہ مدارس اسلامی و لازم و ضروری ہیں جہاں تک ہمارے اسلاف پہنچے۔ لہذا پادری فنڈن یہاں پہ آیا، پادری فنڈن نے آ کر کے کھل کر کے عیسائیت کی، ان کے بڑے بڑے دارالعوام کے جو اراکین تھے، پارلیمنٹ کے ممبران تھے، وہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ریل چلا دیا، ہندوستان میں ریل چلایا، اس پر ہندو بھی بیٹھتا ہے، مسلمان بھی بیٹھتا ہے، سکھ بھی بیٹھتا ہے، عیسائی بھی بیٹھتا ہے، سب بیٹھتے ہیں، جو ایک ساتھ سفر ہو رہا ہے۔ ہم نے روڈ بنایا، اس روڈ کے اوپر سب چل رہے ہیں، ایک اپنی اپنی منزل تک پہنچ رہے ہیں۔ ایسے ہم نے مشینری اور کارخانے قائم کیے، پروڈکٹس ہمارے تیار ہو رہے ہیں، پروڈکٹس سے سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو کیوں نہ ایک مذہب اس سرزمین پہ ہو کہ سب اسی کو مانیں اور اسی سے فائدہ۔ یہ تھی ان کی دعوت، یہ تھا یکساں سول کوڈ کی وہ بنیاد جو انگریزوں نے یہاں ڈالنے کی کوشش کی، اور دارالعوام کے اندر وہاں بار بار اس کو جو ہے پیش کیا جاتا رہا، اور اس پر وہ کوشش بھی کرتے رہے۔ لیکن ہمارے علماء سامنے آئے، مولانا حجت الاسلام قاسم نانوتوی سامنے آئے، مولانا ثناء اللہ امرتسری سامنے آئے، مولانا محمد علی مغیری سامنے آئے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی سامنے آئے، اور ان پادریوں کو خاک چٹا کر کے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر
کر دیا۔ پادری فنڈک جو بہت بڑا پادری وہاں کا تھا، اس سے مقابلہ کیا حضرت مولانا رحمۃ اللہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہی نہیں بلکہ استنبول تک اس کا پیچھا کیا، اور 3 جلدوں میں اظہار حق لکھ کر کے عیسائیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ لیکن افسوس ہے ہمارا نوجوان اس سے واقف نہیں، پڑھتا نہیں ہے، واقفیت نہیں۔ ہمارے اسلاف نے دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، مذہب کی ترویج کے لیے، قرآن پاک کی اشاعت کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی ہیں۔ لوگوں انگریزوں نے جب مصر کو فتح کیا، مصر پر فرانسیسیوں کی حکومت تھی، نیپولین کو شکست دے کر کے اور برطانیہ اس پہ قابض ہوا، تو وہاں بڑا جشن منایا گیا۔ سارے ان کے فوجی بڑے بڑے جو اس کے سپہ سالار تھے سب جمع تھے، ایک جشن ذرنی ہو رہا تھا، اور برطانیہ کا وزیر اعظم جسے گولڈن اسٹون کہا جاتا ہے، گولڈن اسٹون مذہب پتھر، وہ آیا۔ وہ جب آیا اسٹیج کے اوپر، عوام کا مجمع تھا، سپہ سالاران سب موجود تھے، ایک کتاب لیے ہوئے تھا، لے کر کے وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب نے کہا ایک کتاب، سب نے کہا یہ کتاب کا کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ سب نے کہا یہ پتہ نہیں کون سی کتاب ہے، لیکن ہے تو کتاب یہ۔ تو گولڈن اسٹون نے کہا کہ یہ کتاب جانتے ہو، یہ قرآن پاک ہے، یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، میں اس لیے تمہیں دکھا رہا ہوں کہ جب جب یہ قرآن پاک مسلمان بچوں کے ہاتھوں میں ہے، ان کے سینوں میں ہے، ان کی نظروں میں ہے، ان کی فکروں میں ہے، ان کی جماعت میں ہے، ان کے گھروں کے اندر ہے، مسجدوں کے اندر ہے، مدرسوں کے اندر ہے، تب تک تم نے مصر کو فتح نہیں کیا ہے۔ مصر کے تم فاتح ابھی مکمل نہیں ہوئے، تمہاری فتح اس وقت مکمل ہوگی جب ان کے ہاتھ سے قرآن پاک لے۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ کوئی شیخ الہند نے یہ بات نہیں کہی۔ شیخ الہند تو مالٹا سے جب آئے، اسیر مالٹا تھے، برسوں قید رہے، اور اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ اسی اسارت میں قید خانے میں انہوں نے پاک کا ترجمہ کیا، جو آج یہ ترجمہ شیخ الہند سے ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس پر حضرت علامہ شبلی احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ جو لکھا، تو حاشیہ بہت ہی مختصر ہونے کے ساتھ بڑی جامعیت اپنے اندر رکھتا ہے، جس سے ہم استفادہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ جب وہاں سے آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ میں 2 چیزیں لے کر کے آیا ہوں، اسارت سے میں نے 2 چیزیں پائی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ قرآن پاک ایک ایک بچے کے ہاتھ تک پہنچ جائے، اس کے لیے مکاتب قائم کیے جائیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان اس وقت زیر ہو سکتا ہے جب اس کے ہاتھ سے قرآن پاک چھوٹ جائے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ساتھ رہے گا تو مسلمان زبر رہے گا، زیر نہیں ہوگا، کوئی طاقت اس کو مفتون نہیں کر سکتی ہے، ہر جگہ وہ فتح مبین کا علم بردار وہ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اسی قرآن پاک کے ذریعے تم اعلیٰ درجے کی محنت و کوشش اور جہاد کا جو نقشہ ہے اس کو تم پیش کر سکتے ہو، آگے تم اس کے ذریعے ایک بڑی فتح حاصل ہو سکتی ہے تمہارے لیے۔ قرآن پاک دل بستگی کا سامان ہے، قرآن پاک ہمیں انوار عطا کرتا ہے، قرآن پاک سراپا نور ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے اتارا ہے، جس کو ہم نے اتارا۔ کس کو اتارا؟ نور الہی ہے۔ نور الہی کو کون بجھا سکتا ہے لوگوں؟ جس نور کو نہ گھاسلیٹ کی ضرورت ہے، نہ پیٹرول کی ضرورت ہے، نہ بلب کی ضرورت ہے، نہ راڈ کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، وہ تو براہ راست جس طرح آفتاب منور ہے، جس طرح چاند میں چاندنی ہے، جس طرح ستاروں میں روشنی ہے، ایسی ایسی انوار جو اللہ نے اس کے اندر رکھے ہیں، نہ انہیں بجھایا جا سکتا ہے، نہ انہیں ختم کیا جا سکتا ہے، اللہ کہ جب وہ چاہے گا تو اٹھا لے گا اور ختم کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کو بلا نہیں سکتا، اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے آپ امین ہیں، اس قرآن پاک کے آپ امین ہیں، اور آپ اس کو لے گئے تو آپ در سمین ہیں۔
قیمتی موتی آپ ہیں، اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کوڑا کرکٹ ہیں جس کو جلا دیا جاتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے۔ اور اس زمانے کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا ہے کام کرنے کا، حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی تم کام کرو اور اس میں کوئی روڑا اٹکائے، اس کے خلاف کوئی بات کرے، تو سمجھ جاؤ تمہارے کام کی رسید تم کو مل رہی ہے، تمہارے کام کی رسید مل رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں ہر کام میں کہیں نہ کہیں اختلاف آتا ہے، یہ تو مولانا کی عزیمت ہے، ان کا عزم ہے، عزم راسخ ہے، نشان قیس و شانے کو حکم، عشق نے آباد کر ڈالے ہیں دشت کو ہوشار، مشاءاللہ عزائم گر ہوں ہم دیش سریا تو نہیں ڈر کچھ، عزائم گر ہوں ہم دیش سریا تو نہیں ڈر کچھ، بسے مہر مبی انجم کی تابانی نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا آپ سے، ایک چیز کی کمی تھی، آج وہ ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہے۔ اسپتال یہاں تھا، کالج یہاں تھا، یہاں ایک مدرسے کی ضرورت تھی، جس مدرسے کے بغیر سارے کام ادھورے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کے ذریعے، جو اللہ رب العزت نے بڑی صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہے، اور میں تو اس وقت سے واقف ہوں جب ہبلی میں ہم لوگ آتے تھے، بھٹکل میں ہم پڑھاتے تھے، 9 سال ہم نے وہاں پڑھایا ہے، بھٹکل سے آتے ہوئے تو ہبلی میں اس مدرسے میں قیام کرتے تھے جہاں ان کے والد ماجد حضرت مولانا ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، مہمان خانے میں قیام ہوتا۔ اس وقت مولانا شاید باہر تھے، باہر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی ان سے کام لیا۔ مشہور تھا ان کا ایک جملہ، یہ ہبلی میرے آنے سے پہلے ہبلی تھی، لیکن میں آیا تو اس کو ہبلا کر، یہ ہبلی میرے آنے سے پہلے ہبلی تھی، یعنی باج تھی، ہبلی باج تھی، عقیم تھی، لیکن میں آیا تو اس کو ہبلا کر دیا۔ یعنی یہاں علماء پیدا ہونے لگے، حفاظ پیدا ہونے لگے، قراء پیدا ہونے لگے، پوری زندگی وہاں انہوں نے لگا دی۔ اور ہمارے مولانا احمد شراح صاحب بھی اپنے تمام علوم اور افکار کے ذریعے لوگوں کو اس نورانیت کی طرف لے آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا جو چلتا ہے وہاں پر سیریز چلتا ہے، اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز کی کمی تھی، اللہ نے وہ آپ کے ذریعے پورا کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ جتنے اسپتال کے جتنے امور ہیں وہ سب ضمنی ہیں، کالج کے جتنے علوم ہیں سب ضمنی ہیں، نہ اسپتال کے کسی ایک پر کہا جا سکتا ہے کہ شفا کامل یقینی ہے، نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور کالج کے کسی علم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دارین کی سعادتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آنکھ بند ہوئی شفا بھی گئی، آنکھ بند ہوئی انجینئر کی انجینئرنگ بھی چلی گئی، ڈاکٹر کی ڈاکٹری بھی چلی گئی، سی اے کا چارٹر بھی سوخت ہو گیا۔ لہذا ایک کمی تھی کہ آنکھ بند ہو تو دوسری آنکھ کھل پڑے، دوسری آنکھ کھلنے کے لیے لوگوں شرط ہے کہ یہ قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں، اس سے ہم بے بہرا نہ ہوں، اس سے ہم الگ نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي عَامًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ جو میرے قرآن پاک سے، میرے ذکر سے، جس میں میرا ذکر ہے، میرا کلام ہے اور روح کائنات ہے، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ روح مرتی نہیں ہے، بدن مر جاتا ہے، جسم مر جاتا ہے، جسم بدلتا رہتا ہے۔ لہذا جتنی کتابیں آئیں وہ مثل جسم کے تھیں، ایک مظہر تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا، لیکن اس کے لیے روح کی ضرورت تھی۔ لہذا جسم مرتا ہے، وہ بدلتا ہے، لہذا وہ کتابیں بدل گئی، تحریف ان کے اندر ہو گئی، اور قرآن پاک روح کائنات ہے، روح کلام الہی ہے، لہذا اس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ یہاں تک کہ آپ غور کرو، سورہ کتنی 114 قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، اس میں 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک سورہ کے شروع میں، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔
اللہ نے اس کو پورا کر دیا سورہ نمل کے اندر، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہذا 114 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کے اندر موجود. پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں کیا کہا گیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اقرأ بسم ربک، یہ بسم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فرق آپ سمجھ رہے ہوں. یہاں بسم الف کے ساتھ ہے اور 114 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الف نہیں ہے. الف نہیں ہے، کوئی اور نہیں، پاک ذات جو استعانت کے لیے اللہ کے نام کے ساتھ استعانت، اللہ رب العزت نے کسی ایک کو الف کو بھی پسند نہیں فرمایا اپنے نام کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ اس کا بھی جو ہے وہاں پر کوئی حیثیت نظر آئے. لہذا وہاں پر کیا ہے 114 میں بسم اللہ بغیر الف کے ہے، لیکن یہاں ابتدا تھی، رب کے نام سے کہا گیا، اللہ کا لفظ نہیں آیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف کے ساتھ 1400 سال ہو گئے، کسی کو یہ جرأت نہیں ہو سکی کہ یہاں الف ہے، پہلی وحی ہے، اقرا بسم ربک کی پہلی سورت ہے، غار حرا میں آئی ہے، اور 3 دفعہ حضرت روح الامین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے بھیج کر کے یہ پڑھوایا ہے. اس کو اسی طرح سے لکھا جانا چاہیے، لیکن کسی کو جرأت نہیں، کسی کو جرأت نہیں ہوئی 114 صورتوں میں بسم اللہ الف پڑھا دے، اور یہ بھی جرأت نہیں ہوئی کہ ایک جگہ کیوں الف کے ساتھ رہے، یہاں الف کو ختم کر دے، یہ بھی کسی کو جرأت نہیں. اور یہی نہیں، آگے دیکھیے شوشے کی بات. بسم میں با اور میم کے درمیان 2 شوشے ہیں، 3 شوشے نہیں ہیں. 114 کو آپ دیکھیں گے بسم اللہ کو تو 2 شوشے آپ کو ملیں گے. کسی کاتب کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ 3 شوشے پڑھا. ایک دفعہ گولکنڈا کے قلعے میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہاں ایک صاحب قرآن پاک کا ایک نسخہ لے کر کے آئے، مذہب سونے کے پانی سے لکھا ہوا، پیش کیا. وہ خود بھی نستعلیق تھے، قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. لہذا دیکھا، بہت خوش ہوئے، کہا کہ بڑا عمدہ آپ نے لکھا ہے. اس وقت انہوں نے ایک بات کہی، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس خطاط نے جو مذہب قرآن پاک لکھ کر کے لایا تھا، اس نے کہا کہ حضور میں نے اس کے اندر ایک بات کی. فرمایا کیا بات؟ ایک کام یہ کیا ہے کہ جہاں جہاں مسلسل مکرر آیتیں ہیں اس کو ہم نے نکال دیا ہے. کیوں نکال دیا آپ نے؟ کہا حضور اس لیے کہ بار بار ایک ہی بات کہی جاتی ہے تو کلام میں قبح سے پیدا ہوتا ہے، کلام میں اس سے قبح پیدا ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو نکال دیا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے بڑی فراست سے نوازا. آگے کیا کیا انہوں نے آپ سنیے. انہوں نے کہا کہ آپ کل تشریف لے آئیے. وہ بہت خوش ہو گئے، کل آئیں گے تو انعامات ملیں گے، نوازشات ہوگی بادشاہ کی طرف سے. لہذا دوسرے روز جب وہ آئے تو جلاد کو بلایا، کہا یہاں پر وہ چمڑا بچھاؤ جس پر قتل کیا جاتا ہے. یہ سن کر کے ان کا چہرہ فق ہو گیا. کہا لٹاؤ ان کو، اور ان کی 2 آنکھیں ہیں، مقرر ہیں، ایک آنکھ نکال دو. ان کی 2 آنکھیں مقرر ہیں، ایک آنکھ نکال دو، قبح پیدا ہو رہا ہے. 2 ہاتھ مقرر ہیں، ایک ہاتھ کاٹ دو. 2 ٹانگیں مقرر ہیں، ایک ٹانگ کاٹ دو. 2 کان ہیں، ایک کان کو صاف کر دو. ایسے کر کر کے ان کے وجود کے ایک ٹکڑے کر ڈالے، تڑپ تڑپ کے مر گئے، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے کلام میں تم کو قبح نظر آ رہا ہے اور اپنی ذات میں تم کو قبح نظر نہیں آ رہا ہے. مقرر کی بنیاد پہ قبح کہتے ہو؟ ارے یہ کوئی جیومیٹری کی کتاب ہے، جغرافیہ کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، ادب کی کتاب ہے. ایسا نہیں ہے. کسی کتاب کو کسی موضوع کے تحت جب لکھا جاتا ہے تو مقررات اس کے اندر قبح پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کتاب ہدایت ہے. بچے کے لیے بھی ہے، جوان کے لیے بھی ہے، بوڑھے کے لیے بھی ہے، حاضر کے لیے بھی ہے، مسافر کے لیے بھی ہے، یتیم کے لیے بھی ہے، بیواؤں کے لیے بھی ہے، مسکینوں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے، مالداروں کے
لیے بھی ہے، صحرا میں رہنے والوں کے لیے بھی ہے، شہر میں بسنے والوں کے لیے بھی ہے۔ لہذا ایک بات کو 10 دفعہ کہی جائے تاکہ اچھی طرح سمجھنے کی اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ بیٹا پوچھتا رہتا ابو جان یہ کون ہے، یہ کون ہے، 10 دفعہ پوچھتا ہے، 10 دفعہ بتاتا ہے۔ خوب ہوتا ہے یا اس کو سکھانا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، لذا اپنے کلام امین کے ذریعے ہماری ہدایت کا سامان اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ لہذا اس کلام کو دوسروں تک پہنچانا، اس پر عمل کرانا، اس کی حیثیت کو بتانا، اور جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر دیا ہے اس کو بازار کر کے واشگاف کر کے لوگوں کے سامنے لانا، یہ ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں۔ اسی لیے شروع میں نے کہا کہ جو اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا ہے بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ مثال ہم نے گائے کی دی آپ کو، پھر ہم یہ آگے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہمارے لیے اترا ہے۔ انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اللہ نے ایسی زبان ہم کو دی ہے جو مٹتی نہیں۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ کلام الہی کی بنیاد پر اللہ نے عربی زبان کو معجز بنا دیا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ امریکہ نے جب ایک صحرا کے اندر ایٹم بم کا تجربہ کیا تو وہاں سائنسدانوں نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک تختی لگانی چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کے سامنے یہ چیز رہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امریکہ نے پہلا ایٹم بم کا تجربہ کیا تھا۔ طے ہوا کہ کس زبان میں لگنی چاہیے، تختی لگنی چاہیے۔ طے ہوا کہ انگریزی زبان جو اس ملک کی زبان ہے اس میں ہونی چاہیے، اور ایک زبان عربی ہے اس زبان میں ایک تختی لگنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ عربی زبان تو یہاں کی زبان بھی نہیں ہے، عربی زبان تو مسلمانوں کی زبان ہے۔ آج دیکھیے کتنی وحشت ہے عربی زبان سے، آج کتنی وحشت۔ 8 زبانوں کو ہماری اسمبلی نے پاس کیا، ہماری پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے کہ 8 زبانوں میں ہمارے بچے ہندی زبان، انگریزی زبان کے علاوہ وہ زبان بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ تھائی لینڈی ہو، چاہے وہ کمبوڈیا کی ہو، چاہے فلاں کی ہو، لیکن ان 8 زبانوں میں عربی زبان کا کہیں تذکرہ نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ عربی زبان میں کیوں؟ لیکن جواب سن لیں، انگریز سب کچھ نقائص ان کے اندر، لیکن وہ ٹھنڈس، وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ اس لیے عربی زبان میں تختی لگنی چاہیے کہ عربی ہی زبان ایک ایسی زبان ہے جو بدلتی نہیں۔ عربی ہی زبان ایسی زبان ہے کہ 1400 سال پہلے جس وقت قرآن پاک نازل ہوا، آج ہی یہ معیار ہے عربی زبان کے لیے۔ 1400 سال میں ایک لفظ بھی نہیں بدل سکا۔ قرآن پاک نے جو لفظ جہاں استعمال کر دیا اسی کو آج معیاری کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ترم خاں آئے مصر کے اندر، بڑھنے والے آئے اور انہوں نے کوشش کی کہ ایسی لینگویج عربی کی بنا دی جائے جو دیہاتی ہو، مگھیا ہو، لیکن نہیں چل سکے۔ قرآن پاک کے سامنے سب ڈل ہو گئے، سب مفتوح ہو گئے، تو انہوں نے کہا اس میں لگائیں گے۔ عربی زبان ہی ایک ہے جو بدلتی نہیں ہے، ہر زبان بدلتی ہے۔ خود اپنی زبان دیکھیے، اردو زبان کی ابتدا جو اور آج اس کی انتہا دیکھیے۔ اس وقت کی زبان کو پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے، بولنا مشکل ہے۔ ہندی زبان کو آپ دیکھ لیجئے، اور دیگر زبانوں کا حال یہی ہے کہ وہ 50 سال میں بدل جاتی ہیں، لیکن عربی زبان 1400 سال گزر چکے جو ہمارے سامنے ہیں، اور اس کے پہلے سے یہ زبان بولی جا رہی تھی۔ اللہ نے پہلے بھی تحفظ دیا اور بعد کے تحفظ کی بھی بات کہہ دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ دیکھیں، سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کر کے جب ان کے بھائی روتے بلکتے سسکتے اپنے باپ حضرت یعقوب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو رہے ہیں، ساتھ میں ان کا عبا، ان کا جبہ خون میں لت پت کر کے لے کے آ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ والد صاحب بڑی چوک ہو گئی، بھیڑیے نے یوسف کو اٹھا لیا اور ان کو کھا ڈالا، اکلہ الذئب۔ اور یہ دیکھیے ان کا جامہ ہے خون میں لت پت۔ لہذا قرآن پاک جب بیان کرتا ہے تو ان کے نقص کو، اس کمی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ اپنے والد کے پاس آئے، جاؤ اباہم عشاء یبکون، جاؤ تو جاؤ میں الف نہیں، حالانکہ جمع کا صیغہ، عربی میں الف کے بغیر اگر لکھ دیا جائے تو غلط ہو جائے گا، استاد اس کو کاٹ دے گا کہ الف یہاں چھوڑ دیا تم نے، لیکن جاؤ میں الف نہیں ہے، جاؤ اباہم عشاء یبکون، جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، دونوں میں الف نہیں ہے، وہ ان کے اس نقص کو بیان کر رہا ہے، لفظوں میں بھی بیان کر رہا ہے، اور عملاً تو ہے یہ کہ انہوں نے اپنے بھائی کو حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا۔ یہی نہیں، یہود کے تعلق سے 3 دفعہ قرآن پاک کہتا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، باؤ میں الف نہیں، ان کے نقص کو، ان کی کمی کو، ان کے انکار کو اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے، تو اس کے اندر بھی کمی کا اظہار کر رہا ہے کہ نقص ہے ان کے اندر، بنیادی خمیر میں ان کے نقص۔ اے لوگوں، وہ کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، آج اسی کتاب کے عنوان سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے اور مدرسے کا قیام ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے مدرسہ عمارتوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ عمارتوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ اس فکر کا نام ہے جو صفہ سے ہم کو ملا ہے، مدرسہ اس ذکر کا نام ہے جو قرآن پاک کی شکل میں ملا ہے، مدرسہ اس تخیل کا نام ہے جو ہمیں عرش الہی تک لے جانے کے لیے تیار ہے، مدرسہ اس روح پاکیزہ زندگی کا عنوان ہے جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، لہذا اس مدرسے کے فروغ کے لیے ہمیں کوشش کرنا۔ تو میں نے وعد پائی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، جو میرے قرآن پاک سے، میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو دنیا کی معیشت کی اس کی تنگ ہو جائے گی، معیشتاً ضنکا، کاروبار ہوگا، بینک بیلنس ہوگا، لیکن دل کے اندر سکون سلب کر لیا جائے گا، اس لیے کہ سکون قرآن پاک کے اندر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صلاحیت ہے، کھانے کے اندر آسودگی کی تاثیر ہے، تو یاد رکھو دل کو سکون اور طمانینہ اور سکینہ کے لیے لازم ہے کہ قرآن پاک سے اپنی زندگی کو ہم جوڑیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت نے صاف صاف فرما دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، زندگی اس کی جو ہے نابکار ہوگی، ناہنجار ہوگی، پریشانی کا داغدار، دیکھنے میں صاحب کروڑ ہے، چاہے وہ اڈانی ہو یا امبانی ہو، کوئی بھی ہو، یا ہمارا وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ ہو، لیکن اندر کا کرب جو ہے ان کو جھلسائے رکھتا ہے، پریشان کیے رکھتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایسی چیزیں جو زندگی کو جنت بنائے رکھتی ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ہم اندھا اٹھائیں گے، وہ کہیں گے رب کریم ہم تو بینا تھے، دنیا میں ہم دیکھتے تھے، ہمیں نابینا کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہماری آیتیں نازل ہوئیں اور تم نے اس سے اعراض برتا، قرآن پاک نہیں پڑھایا، اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھایا، خود بھی نہیں پڑھا، تو آج تم کو اندھا اٹھائیں گے۔ ہم نے آنکھ دی تھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے، ہم نے کان دیا تھا قرات سننے کے لیے، ہم نے زبان دی تھی اس کو ادا کرنے کے لیے، ہم نے ہاتھ دیا تھا اس کو اٹھا کر سینے تک لگانے کے لیے، ہم نے پیر دیا تھا ایسے مراکز تک جانے کے لیے، اور تم نے پہلو کہیں کی ہے، لہذا آج تمہیں نابینا، اب تمہیں سہارے کی ضرورت ہے، اور یہاں کوئی سہارا نہیں بنے گا، کوئی سہارا نہیں بنے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے والد کے تعلق سے رب کریم کے حضور میں کہا رب اغفر لی انہو کان من الضالین، میرے پروردگار میرے باپ گمراہ تھے لیکن ان کو بخش دیجئے، اس لیے کہ کل ان کو جب ڈالا جائے گا قیامت میں، جہنم میں ڈالا جائے گا، تو میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوگی کہ خلیل اللہ کے باپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، لہذا رب کریم مجھے رسوا نہ کیجیے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن اللہ مجھے رسوا نہ کیجیے۔ حضرت ابراہیم نے رب کے حضور میں یہ دعا کی، اللہ کا جواب کیا آیا سنو لوگو، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، آج کے دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گی،
مگر قلب شریف وہ قلب جو پاپ کے داغ سے پاک، پاپ کے داغ سے پاک، اور سب سے بڑا